سورہ کل پڑھ کے ملک بشیر الرحمان طیب باوسید بزرگ شاہ باوسید تصدق شاہ جملہ سادات آزادار ماتمی محب نام لیوے جیڑے سرزمین دے دفلن لاول مومنین آپ نے اپنے مرمین شہدائے ملت جعفریہ شہدائے کم علامہ ناصر شہید شہید تحسین حیدر اور آپ نے اپنے مرمین جملہ لے رمائی سال ثواب کرنے الحمدللہ رب العالمین اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائی فی عزیز ساتم وفی کل سات ولیم و حافظ و قائد و ناصر مبتلیلا و این حتی تسکنہ و سکت وان متمتع فی عدلیلا یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل الفرز آل محمد یا سیدتی ادرکنی یا مولتی ادرکنی بحق ابو الفضل العباس علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد وعلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم ایکا نعبد و ایکا نستعین الصلاة والسلام بالتحیت والاکرام علی آباء الحسین وابناء الحسین وجداء الحسین واولاد الحسین واصحاب الحسین وانصار الحسین وعوان الحسین ولعن اللہ تعالی علی اعداء الحسین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریکا فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا دعا ہے کہ آل محمد کا عظیم خالق ہماری اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ رب الحسین بحق الحسین جتنے بھی ہاتھ اس عشرہ کی مجالس میں مانگنے کے لیے آ رہے ہیں، میرا مالک عزت سیدہ کا واسطہ اس دہلیز سے کسی کو خالی ہاتھ واپس میرا مالک بانیان عشرہ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ اللہ بانیان کے مرحومین کے درجات میں مزید بلندی عطا فرمائے۔ حاضرین کے جتنے مرحومین ہیں میرا مالک ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے۔ میرا مالک جتنے نمازی روزے دار ذکر امیر المومنین میں تذکرہ ولایت سننے کے لیے آتے ہیں، آخری سانس تک انہیں عقیدہ حق پہ استقامت نصیب فرمائے۔ میرا مالک جتنی میری مائیں بہنیں بیٹیاں پردے میں پردے والی شہزادی کا ذکر سننے آتی ہیں، میرا مالک ان کے پردوں کی حفاظت فرمائے۔ عزت سیدہ کا واسطہ ان کے نصیب نیک فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں انہیں میرا مالک نیک کامل الخلقت صالح فرزند عطا فرمائے۔ جو بیٹیاں رکھتے ہیں نصیب کی وجہ سے پریشان ہیں، بہتر نصیب عطا فرمائے۔ بہت بڑی دعا دل سے آمین کہیے گا۔ اس وقت تک کسی علی ولی اللہ پڑھنے والے کو موت نہ ہے جب تک بادشاہ حسین کے شہر کی زیارت نصیب حجت دوران ضرورت زمانہ وارث خانہ پروردگار ولی العصر کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ جس مومن مخصوص علیل ہیں ان کی طرف اشارہ ہے، میرا مالک عزت آل محمد کا واسطہ صحت عطا فرمائے۔ دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائیں، سہارا درود کریں اور بلند آواز سے صلوات۔ انشاءاللہ 14 شوال مغرب کے بعد از نماز مغرب ہے، اسی امام بارگاہ میں آپ کے سامنے حاضری ہوگی۔ اجازت ہے گفتگو شروع کی جائے۔ سلسلہ گفتگو یقیناً آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگا۔ ہم عقیدہ ولایت اختیار ولایت پہ گفتگو کرتے ہوئے اس مرحلے اور اس نتیجے تک پہنچے ہیں
کہ اللہ بغیر ولایت کے کوئی عمل قبول نہیں کرتا۔ اللہ نے انسان کو ہدایت دی تو ہدایت دینے کے بعد اللہ نے 3 اطاعتیں ہر انسان پہ واجب کی ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تو نے یہ 3 اطاعتوں میں اپنی مرضی استعمال کرنی، فرمایا یہ 3 وہ اطاعتیں ہیں جن میں تم اپنی مرضی نہیں کرو گے، جسے تمہیں واجب کر دیا اسے تمہیں واجب ماننا پڑے گا۔ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت، اطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت، وَأُولِي الْأَمْرِ، اور ان کی اطاعت جنہیں وارث بنا کے بھیجا۔ یہ 3 اطاعتیں جنہیں اللہ نے واجب قرار دیا ہے، اور خدا انہی 3 اطاعتوں پہ پورے قرآن میں بار بار حکم دے رہا ہے۔ اللہ کی اطاعت کرنا، رسول کی اطاعت کرنا، اولی الامر کی اطاعت کرنا۔ اولی الامر سے مراد 29 لغت میں ترجمے امر کے کیے گئے ہیں۔ جہاں تک مجھ جیسے طالب علم کی رسائی تھی 29 کے قریب ترجمے ہیں جو علماء نے امر کے کیے ہیں۔ امر کا معنی زندگی، امر کا معنی موت، امر کا معنی فرشتہ، امر کا معنی بیٹا، امر کا معنی بادشاہت، امر کا معنی بارش، امر کا معنی زمین، امر کا معنی قائم رہنا، امر کا قائم عدل کرنا، امر کا معنی ہے انصاف کرنا، امر کا معنی ہے ترازو کی صورت میں، امر کا معنی ہے منصف کی صورت میں۔ 29 معنی لغت کی کتابوں نے امر کے کیے ہیں کہ یہ لفظ قرآن میں اللہ نے امر کے لیے استعمال کیا ہے۔ بیٹے کے لیے بھی امر استعمال ہوا ہے، بارش کے لیے بھی امر استعمال ہوا ہے، حکم کے لیے بھی امر استعمال ہوا ہے، موت کے لیے بھی امر استعمال ہوا ہے، زندگی کے لیے بھی امر استعمال ہوا ہے، قضاء کے لیے بھی امر استعمال ہوا ہے، قدر کے لیے بھی امر استعمال ہوا ہے، دلیل کے لیے بھی امر استعمال ہوا ہے۔ اب اللہ نے کہا اطاعت اولی الامر کی کرنا ہے۔ 29 معنوں میں اولی الامر اگر ڈھونڈنا ہے، اولی الامر اسے کہنا پڑے گا جو بارش برسا سکتا ہو، بیٹے دے سکتا ہو، زندگی دے سکتا ہو، موت سے مار سکتا ہو۔ 29 کے 29 معنی جس میں آئیں اسے اولی الامر مانا جائے۔ اگر امر کا معنی بارش ہے، جو بارش برسائے وہ اولی الامر۔ اگر امر کا معنی بیٹا ہے، جو بیٹا دے وہ اولی الامر۔ اولی الامر کہتے ہیں بیٹا دینے والے۔ پریشان چہرے ہوں گے کتاب ہی دکھانے کے لیے دیا، راہب مانگنے آیا تھا محمد رسول نے اگلے اولی الامر کی طرف اشارہ کیا۔ حسین نے 7 بیٹے دیے، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ حسین نے 7 بیٹے دینے کے بعد جب راہب بول پڑا، حسین نے کہا کہ تو نہ بولتا تو قیامت والے دن آدم کی اولاد کھڑی ہوتی، ادھر تیری اولاد کھڑی ہوتی، میں تجھے اتنے بیٹے دے دیتا کہ آدم کی اولاد کے برابر تیرے بیٹے آ جاتے۔ اس کا مطلب یہ حسین نے جملہ کیوں کہا؟ حسین یہ بھی کہہ سکتے تھے میں تجھے اتنے بیٹے دیتا جتنے بارش کے قطرے ہیں، میں تجھے اتنے بیٹے دیتا جتنے ریت کے ذرے ہیں۔ اگر جملہ دل کی گہرائی میں اترے تو پھر بول کے حق کے تائید ادا کیجئے گا۔ حسین نے کہا ادھر آدم کے بیٹے کھڑے ہوتے، ادھر راہب کے بیٹے کھڑے ہوتے۔ حسین نے آدم کے بیٹوں سے مثال کیوں دی؟ حسین نے دنیا کو آدم کے بیٹوں کی مثال دے کے بتایا جو میں نے راہب کو بیٹے دیے ہیں، ان کا شمار آدم کے بیٹوں میں سے نہیں ہے۔ اگر یہ آدم کے بیٹوں میں سے ہوتے تو حسین کبھی بھی علیحدہ کھڑا نہ کرتا۔ رکھ ملا کے سر پہ قرآن، جو حسین نے راہب کو بیٹے دیے یہ آدم کے بیٹوں میں شمار نہیں ہوتے، یہ حسین کی عطا ہے۔ سر پہ قرآن رکھ کے بتا، جس کی عطا اولاد آدم نہیں وہ خود آدم کا بیٹا کیسے؟ جس کا دے دینا، جس کا عطا کر دینا، توجہ فرمائے سرکار، مختصر لمحے دن تھوڑے ہیں نتیجے زیادہ دینے سے۔ جس کی عطا نسل آدم میں نہیں وہ خود نسل آدم میں کیسے؟ راہب اتنے بیٹے تجھے عطا کرتا۔ سوال بھی تھا ایک راحت تو اسے کہتے ہیں کہ جس کے ہاں شادی نہیں ہوتی، وہ بھی اسی لیے آزمانے آیا تھا کہ
دعا سے دیتا ہے یا عمل سے دیتا ہے؟ حسین نے راہب کو دعا سے بیٹے نہیں دیے، حسین نے عمل سے دیے. ہو جا جو لا شے کو شے کرے اسے اولے الامر. جو سچ بولے وہ صدیق ہوتا ہے، جو بولے وہ سچ ہو جائے وہ صادق ہوتا ہے. یہ اولے الامر ہے، ان کے پاس اللہ نے اختیار دیا ہے. بارش یہ برسائیں، اولاد یہ زندگی یہ، جن کا عقیدہ ہے وہ تو میرے ساتھ بولنے کا، موت کے وارث یہ. کائنات کے اختیارات اللہ نے اپنی مرضی سے انہیں سونپ رکھے ہیں. وہ جو اختیار انہیں دیے ہیں ان اختیار کو یہ استعمال کرتے ہیں ولایت تکوینی کے لحاظ سے. اختیار اللہ کے ہیں، سونپے انہیں اللہ نے اپنی مرضی سے ان کو دیے ہیں، اور یہ انہی اختیارات کے ساتھ کائنات کا نظام چلا رہے ہیں. حتیٰ کہ سورہ زخرف کی ایک آیت ہے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ، سوال کرو ان سے جو تجھ سے پہلے بھیجے گئے کہ انہیں کس بات پہ نبوت ملی. سورہ زخرف کی آیت. سوال کرو ان سے، کن سے؟ جو تجھ سے پہلے بھیجے گئے. ان سے اتنا پوچھ کہ تمہیں نبی کس بات پہ بنایا. یہ آیت لے کے روم کا سفیر ایک خلیفہ کے دربار میں چلا. اس نے خلیفہ المسلمین کے دربار میں جا کے کہا میں خلیفہ تو رسول نہیں کہوں گا. مسلمانوں کے بادشاہ کے پاس وہ چلا گیا. اس نے جا کے کہا اللہ کے قرآن میں آیت ہے سوال کرو ان نبیوں سے تمہیں نبوت کس بات پہ ملی. مجھے صرف اتنا بتا یہ آیت کہاں آئی تھی. کیونکہ کلام کا اصول یہ ہے اشارہ تب کیا جاتا ہے جب مشار علیہ موجود ہو. جس کی طرف اشارہ کیا جائے اس کا موجود ہونا ضروری ہے. اگر یہ آیت مکے میں آئی اور رسول نے مکے میں پوچھا کہ بتاؤ تمہیں کس بات پہ نبی بنایا، تو مکے میں دوسرا نبی کون تھا؟ اگر یہ آیت مدینے میں آئی تو مدینے میں دوسرا نبی کون تھا؟ اگر یہ یمن میں آئی تو یمن میں کون تھا؟ مصر میں آئی تو مصر میں کون تھا؟ ہمیں صرف اتنا بتائیے روم کے سفیر نے کہا یہ آیت کہاں آئی. کتابیں کہتی ہیں کہ اس بادشاہ نے درباری مولوی اکٹھے کیے. انہیں کہا کسی طریقے سے مجھے اس سوال کا جواب دو. آخر یہ آیت کہاں آئی؟ اگر ہم کہیں کہ مکہ میں آئی تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ جن کی طرف اشارہ کیا وہ مکہ میں تو تھے نہیں. کن نبیوں سے رسول پوچھ رہا؟ تلاگنگ میں صرف داد لینے کے لیے نہیں، مجمع کو بیدار کرنے کے لیے نہیں، حقیقت مذہب آل محمد ان تک پہنچانے کے لیے. ممبر نہیں، قبر حسین کی شبیہ سمجھ کے اس پہ ہاتھ رکھ کے قسمن کہہ رہا. مسلمانوں کے بادشاہ نے تھوڑی دیر مشاورت کے بعد روم کے سفیر کو کہا یہ آیت قرآن میں غلطی سے آ گئی. یہ آیت قرآن کا حصہ نہیں ہے، ہم اسے قرآن سے واپس لیتے. جب آیت میں چھری چلنے لگی تو دربار کے کونے سے ایک بوڑھا اٹھ کے کھڑا ہوا. ظاہراً بوڑھا تھا لیکن ولایت علی کا شباب اس کے چہرے پہ. سلمان محمد فرمایا خبردار قرآن کی عزت پہ چھری نہ چلا. انہوں نے کہا سلمان تو بتا دے یہ آیت کہاں آئی. سلمان روم کے سفیر کا ہاتھ پکڑے گا غلط دروازے پہ آ گیا. میں تجھے اس کے پاس لے کے جاؤں جو قرآن کا مالک ہے. اس کے پاس لے کے جاؤں جو قرآن کا وارث ہے. آگے آگے سلمان، پیچھے پیچھے وہ روم کا سفیر امیر المومنین کی دہلیز پہ گئے. دہلیز سے عصمت پہ آنا تھا. حجرے تطہیر کے باہر پردہ، نہ کوئی درباری، نہ کوئی تلواریں، نہ کوئی نیزہ بردار، نہ کوئی پروٹوکول. روم کا سفیر دروازے پہ کھڑا ہو کے کہنے لگا وہاں دربار بھی تھا، وہاں تخت بھی تھا، وہاں بادشاہت بھی تھی. یہ ایک مجھے جھونپڑی کے باہر لے آیا. یہاں سے میں کیسے پوچھوں گا؟ انہیں کیسے پتا چلے گا؟ یہ اندر سے امیر المومنین کی آواز ہے. سلمان یحییٰ سے کہہ کے اندر آ جا. اتنا کہنا تھا کہ پیچھے مڑنے لگا. سلمان کا سوال کا جواب کیوں نہیں لے کے جا رہا؟ اس نے کہا جو آنے سے پہلے نام جانتا ہے، جانتا ہوں محمد کا وارث ہے، محمد کا حکمران بعد میں یہی ہے. اتنا کہنا
غلط ہے یا امیر المومنین نے حجرے کا پردہ اٹھایا, اٹھا کے کہا غلط دروازے پہ چلا گیا تھا, نہ انہوں نے آیتیں آتی دیکھی, نہ انہوں نے آیتوں کو اترتے دیکھا. اب میں تجھے بتاؤں یہ آیت کہاں آئی. اس کا مجھے بتائیے کہ کہاں آئی. فرمایا نہ یہ مکہ میں آئی تھی, نہ یہ مدینہ میں آئی تھی, نہ یہ رزم میں آئی تھی, نہ یہ بزم میں آئی تھی, نہ یہ جنگ میں آئی تھی, نہ یہ صحرا میں آئی تھی, نہ یہ مسجد میں آئی تھی, نہ یہ منبر پہ آئی تھی, نہ یہ ہوا میں آئی تھی, نہ یہ فضا میں آئی تھی, نہ یہ خلا میں آئی تھی, نہ آسمان اول پہ آئی تھی, نہ آسمان دوم پہ آئی تھی, نہ آسمان سوم پہ آئی تھی, نہ فلک چہارم پہ آئی تھی, نہ فلک پنجم پہ آئی تھی. یہ آیت تب آئی جب معراج کو میرا محمد عرش پہ گیا تھا, جب 1.25 لاکھ نبی سامنے کھڑے ہوئے اور مصافحہ کرنے کے لیے تیار ہوئے. اس وقت خدا نے بغیر جبریل کے سیدھی آیت کو بھیجا, وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِ. ان سے پوچھ تمہیں نبی کس بات میں بنایا تھا, ان سے پوچھ تمہیں نبوت کس بات میں ملی تھی. اتنا کہنا تھا, روم کے سفیر نے کہا میں مطمئن ہو گیا, لیکن مجھے جواب تو بتائیے کہ 1.25 لاکھ نبیوں نے جواب کیا دیا تھا. سنی کتابوں سے دکھانے کے لیے تیار ہو, اہل سنت کتابوں میں ابن خلدون نے بھی لکھ لیا کہ 1.25 لاکھ نبیوں کی آواز آئی, وَإِقْرَارِ بِالنَّبُوَّتِكَ وَبِوِلَایَتِ عَلِی. ہم نے تجھے نبی مانا اور علی کو ولی مانا. ہم نے تجھے نبی اور علی کو ولی. ولایت کی وجہ سے نبیوں اللہ نے نبوت سے سرفراز. کتنا بڑا کرم ہے اس اللہ کا کہ جس چیز کی وجہ سے انہیں نبی بنایا وہ ولایت ہمیں عطا کرے. مولا امیر المومنین کی ولایت کوئی سستی چیز نہیں. کوفے میں ایک بندے نے آ کے مولا علی سے کہا, اسے کہا مولا میں آپ کا محب ہو گیا ہوں. علی نے فرمایا جنگلوں میں جانے کے لیے تیار ہو جا. اسے کہا مولا جنگلوں میں کیوں؟ فرمایا دنیا تجھے چھوڑ دے گی, تنہائی اختیار کر لے. علی ولی اللہ روز اول سے لے کے آج تک قلت میں ہے, کیونکہ معصوم نے کہا کہ ہماری ولایت ان لوگوں کے لیے آسان ہے جن کے قلوب امتحان دے چکے ہیں. اول الامر کی اطاعت, اول الامر سوائے معصوم کے کوئی نہیں ہو سکتا. بغیر معصوم کے ہم کسی کی اطاعت نہیں کر سکتے. عزت کریں گے, اطاعت نہیں کریں گے, اندھی تقلید نہیں کریں گے, پیروی اس انداز سے نہیں کریں گے جس انداز سے معصوم کی ہوتی. کوئی لباس معصوم پہن کے ہمارے سامنے آ کے ہمیں کہے کہ میں نائب ہوں, میری اطاعت کرو, تو اس کا مطلب ہے اگر ہم نے ان کی اطاعت کر لی تو پھر جو نبی کے بعد نبی کے منبر میں بیٹھے ان کا کیا قصور تھا. سبحان اللہ. میں 2-4 اہم اپیلیں کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ ذہنی طور پر میری شیعہ قوم لکیر کی فقیر نہ بنے. ہم نے اندھے طریقے سے نہیں چلنا کہ ہم جس کو جی چاہے اس کو رہبر مان لیں. ہمارا رہبر ایک ہی ہے جو زہرا کا بیٹا اور پردے میں موجود ہے. وہ ہمیں رستہ دکھاتا بھی ہے, ہمیں مشکلوں سے نکالتا بھی ہے, ہمارا اول الامر بھی ہے, ہمارا وارث بھی. سبحان اللہ. یہ دور بڑا خطرناک ہے. یہ دور اس وقت میں یہ ہے کہ امام پردے میں. کسی دور میں شیعت اتنی مشکل میں نہیں جتنی اس دور میں شیعت مشکل ہے. ظاہراً امام موجود نہیں جی, ویسے موجود ہیں لیکن ظاہراً جسمانی طور پہ امام موجود ہے. آپ نے اس وقت جو شیعت کی حالت ہے اسے میں اس ایک مثال کے ساتھ دہراؤں گا کہ جیسے آپ کلاس روم میں جائیں تو جب ٹیچر نہ ہو تو کلاس روم کی جو حالت ہوتی ہے نا وہ اس وقت شیعت کی. کلاس میں استاد بابا حبیب شاہ جی موجود نہیں ہوتا اور شور کوئی ادھر سے کوئی ٹولی ادھر بنی ہوئی ہے, اور کچھ شرارتی بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو استاد کی غیر موجودگی میں استاد بن کے کرسی میں بیٹھ جاتے ہیں. میں کھول کے بات نہیں کر سکتا, اشارہ تو کر سکتا. استاد بن کے وہ استاد کی کرسی میں بیٹھے اور اچانک جب استاد کمرے میں آئے تو سب سے پہلے وہی اٹھ کے بھاگنے کی کوشش کرتے, اور استاد شور کرنے والوں کو بعد میں پوچھتا, پہلے اسے بلاتا کیا کر رہا تھا یہاں بیٹھا. سر جی میں تو آپ کی نقل اتار رہا.
وہ گردن سے پکڑ کے کہتا ہے استاد کی غیر موجودگی میں استادوں جیسے نہیں بنتے. بالکل شیعت کی حالت آج اسی کمرے کی طرح ہے. کوئی ٹولی ادھر کوئی ٹولی ادھر. وہ کہہ رہے یہاں ہمارے پاس حق ہے, وہ کہتے ادھر نہیں, ادھر آؤ, حق ہمارے پاس. ایک بازار کی صورت اختیار کر چکی ہے شیعت, جہاں چھوٹی چھوٹی دکانیں ہیں. دشمن آل محمد مکسر کی صورت میں آج مذہب شیعت میں موجود ہے. کتابوں کے حوالے چاہیں گے, مولا نے فرمایا مکسر ناسبی سے بھی زیادہ خطرناک ہے, کیونکہ ہمارا دشمن للکار کے آتا ہے. جو ہمارا دشمن ہوتا ہے وہ للکار کے آتا ہے کہ میں نہیں مانتا, اور وہ میدان میں آ جاتا ہے. مکسر اس لیے خطرناک ہے, ہمارا بن کے مقابلے پہ آتا ہے. مکسر کسے کہتے ہیں؟ کسی خاص گروہ کا نام نہیں ہے. بندے پریشان ہو جاتے ہیں کہ شاید فلاں بندے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. مکسر ایک کردار ہے جو تکثیر کرے, جو علی کو گھٹائے. یعنی کہ خدا نے ایک جگہ پہ اسے سرفراز کیا ہوا ہے کہ یہ اختیار علی کا ہے. خدا وہ اختیار اپنی مرضی سے علی کو دے اور وہ کہے کہ یہ اختیار علی کا نہیں. اس کا مطلب اس نے اللہ کے دیے ہوئے اختیار کو گھٹایا. اب سوال پیدا ہوتے ہیں کہ جی سب سے پہلے میں کھل کے بات کر لیتا ہوں, میں روزانہ کی مجلس میں کہتا رہا ہوں کہ مجلس پڑھنے کے فوراً بعد میں نہیں جاتا ہوں. مجلس پڑھنے کے بعد میں رکتا بھی ہوں. عمران بھائی کے ہاں تھوڑی دیر میرا قیام بھی ہوتا ہے. اگر آپ کہیں گے پہلے آنا چاہیں تو پہلے بلوا لیجیے گا. جس طرح آپ مطمئن ہونا چاہیے, ہم لڑائی نہیں چاہتے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ شیعت آج جس افراتفری کا شکار ہے اس افراتفری سے باہر نکلے. سبحان اللہ. قصور عوام کا نہیں, آپ سادہ لوگ ہیں, آپ مدرسوں میں آ جاتے ہیں, آپ کو ہم بلاتے ہیں حسین کے نام پہ. میں دیکھوں گا اس دن فلاں بندے کی بڑی عزت ہوگی جس دن وہ اپنے نام پہ بندے اکٹھے کر کے دیکھیں. یہ لوگ حسین کے نام پہ آتے ہیں, یہ بہنیں بیٹیاں بچیاں یہ حسین کے نام پہ گھروں سے نکلیں. اگر ہم حسین کے نام پہ اس مخلوق کو بلاتے ہیں تو پھر انہیں حسین کے نام پہ اکٹھا کریں. اب دو طرف ہے, لڑائی ہے محراب میں اور منبر پہ. سبحان اللہ. میں اب اشارے سے بات کروں یا کھل کے بات کر سکتا ہوں؟ لڑائی ہو رہی ہے محراب میں اور منبر پہ. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی مسجد میں آئیے, منبر سے کچھ نہیں پتا پڑا جاتا. منبر والے کہہ رہے ہیں کہ عقیدہ مانیے, عمل میں کچھ نہیں رکھا. دونوں ہی غلط. مکسر بھی جہنمی ہے, نصیری بھی جہنمی ہے. میں لعنت کرتا ہوں اس بندے پہ جو علی کو اللہ سمجھے, اور اس سے بڑا لعنتی وہ ہے جو علی کو اپنے جیسا سمجھے. جو علی ولی اللہ کا گرین کارڈ دکھا کے گیا بمال کی چھٹی, وہ بھی شیعت کا نقصان کر رہا ہے. علی ولی اللہ پڑھ لو گے تو جہنم میں تو جا نہیں سکتے, جہنم کی آگ سے تو بچ گئے, لیکن جنت میں جانے کے لیے بڑی خواہش مند ہو کہ ہم نے علی ولی اللہ پڑھ لیا, اب جنت میں چلے جائیں گے. جنت میں بھی درجے ہیں. سبحان اللہ. اب یہ جو تمہارا کردار ہے, تمہارا اعمال ہے, یہ تمہیں درجوں کی بلندی دے گا. کتنی اچھی بات ہوگی, کتنا بہتر ہوگا وہ شیعہ علی ولی اللہ بھی ہو اور کردار میں بھی شیعت ہو. پھر اس کا پڑوسی جنت میں یا ابو ذر ہوگا یا سلمان ہوگا. کردار میں بھی علی نظر آنا چاہیے. خود نہ منہ سے بولنا پڑے کہ میں علی ولی اللہ پڑھتا, کردار بتائے کہ یہ علی ولی اللہ پڑھتا. یہ نہیں ہے کہ بندہ کہ اب میں نے علی کو مان لیا تو پھر اب چھٹی. جس نے علی کو چھوڑا ہے اسے اللہ قیامت والے دن مارے گا, اور جس نے علی کو مان کے توحید کی بات چھوڑی ہے اسے علی خود مارے گا. اب اس وقت جو درپیش مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ نماز کے تشہد میں علی ولی اللہ کا اقرار, یہ ذاکروں کی باتیں ہیں, یہ ملنگوں کی باتیں ہیں, یہ چند ایک مخصوص ستولہ ہے جو پچھلے چند عرصے سے شروع ہو چکا ہے, اور انہوں نے کہنا شروع کر دیا. اس سے پہلے تو کوئی یہ بات کرتا ہی نہیں تھا. اس بات کا میں سب سے پہلے جواب یہ دیتا ہوں, لڑائی تب شروع ہوئی ہے جب علی ولی اللہ کو باطل کہا گیا, ورنہ اب اگر میں آپ کے سامنے کتابوں کی
حقیقی جو کتابیں ہیں، یہ کتابیں میری لائبریری میں موجود بھی ہیں، لیکن ان کا حجم بہت زیادہ ہو جاتا، یہ میز بھر جاتا اگر میں کتابیں لے کے آتا۔ یہ میں ان کتابوں کی بہترین کاپیز آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں۔ یہ میں چھوڑ کے جاؤں گا اپنے بھائی عمران مرتضیٰ کے پاس، سید آفتاب شاہ صاحب کے پاس، جس کو چاہیے یہ وہاں سے وصول بھی کرے گا، اور صرف وصول نہیں کرے گا، پھر ان کی تصدیق کرے گا۔ پھر جب تصدیق کر لے گا اور پھر بھی وہ علی ولی اللہ کا قائل نہ ہو، پھر اب میرے پاس اختیار نہیں ہے۔ اب میں کتابیں آپ کے سامنے، ویڈیو کیمرہ بھی ہے، مجتبیٰ بھائی بھی تشریف فرما ہے۔ پہلی کتاب الفرو من الکافی، یہ کتاب کا ٹائٹل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ داد آپ دے چکے، وہب آپ کر چکے۔ الفرو یہ پہلی کتاب کا حوالہ ہے، محمد یعقوب کلینی کی کتاب ہے، مذہب شیعہ کا پہاڑ جتنا نام ہے یعقوب کلینی۔ یہ وہ عالم دین ہے جس کو رد کرنے کی مذہب آل محمد میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب فرو میں، جو جس کا کتب اربع میں شمار ہے، جو 4 مذہب شیعہ کے مستند کتب ہیں اس میں اس کا شمار ہے۔ اس کا باب ہے باب الصلاۃ، نماز والا چیپٹر، نماز والا باب۔ اس میں وہ روایت کرتے ہیں کس سے؟ ابی جعفر، ابی جعفر نے پوچھا اقول فی التشہد والقنوت، کیا ہم تشہد اور قنوت میں معصومین کے نام لے سکتے ہیں؟ جب سوال پوچھا گیا تو اب آگے امام نے جواب دیا، نعم، ہاں، اجملہم، خوبصورتی سے لے سکتے ہیں۔ یہ باہر والا اس کا ٹائٹل ہے، یہ اس کا جی جو پیج، جس پیج پہ یہ عبارت ہے، میں نے وہ ٹائٹل بھی ساتھ لگا دیا ہے اور ساتھ وہ پیج بھی لگا دیا ہے تاکہ آپ کو ٹائٹل سے بھی پتہ چلے۔ اور یہ کتاب جو ہے، اس کا جو عنوان ہے الفرو کا، یہ سرکار تہران کی چھپی ہوئی کتاب ہے، مطبوعہ ایران ہے۔ ہمارے بھائی وقار کاظمی صاحب کے پاس بھی بہت سی کتب آپ کو اویلیبل ہوں گی۔ اگر آپ کو اس کی کتابی صورت پھر بھی چاہیے ہوگی، آپ اگلی مجلسوں میں ہمیں حکم فرمائیں گے، میں وہ کتاب کتابی صورت میں بھی لے کے آپ کے پاس آ سکتا ہوں۔ اگر آپ مجلس میں شرماتے ہوئے نہیں پوچھ سکتے، عمران بھائی کے ہاں کسی ذاتی اختلافات کی وجہ سے نہیں آ سکتے، آپ ایک کال کیجئے گا، ہوم ڈیلیوری کی سہولت بھی موجود ہے، ہم آپ کو گھر آ کے بھی کتاب کی تصدیق کروانے کے لیے کافی ہے۔ اگلا کتاب کا حوالہ ہے سرکار من لا یحضر الفقیہ، یہ بھی مذہب شیعہ کی کوئی چھوٹی کچی کتاب نہیں ہے، اس کا بھی شمار کتب اربع میں ہوتا ہے، 4 مذہب شیعہ کے مستند کتابوں میں اس کا شمار ہے۔ لکھی کس کی ہے؟ شیخ صدوق علیہ رحمہ، یہ بھی چھوٹا نام نہیں ہے مذہب شیعہ کا۔ اس پہ یہ جی باب ہے فی وقف الصلاۃ، میں تصدیق ساتھ ساتھ کروا رہا ہوں تاکہ آپ کو آسانی بھی ہو جائے، اور بعد میں اس میں بھی سیم وہی روایت کو پوچھا گیا، روی عن صادق علیہ السلام انہ قال کل شیء مطلق حتى يرد في نحی و نحین الدواء بالوسیلہ فی الصلاة غیر موجود والحمد للہ۔ وقال الحلبی، حلبی نے پوچھا لہ الاسماء الاعمۃ فی الصلاة، کیا ہم اماموں کے نام نماز میں لے سکتے ہیں؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے حلبی سے کہا اجملہم، ضرور لیا کرو، اچھے کر کے لیا کرو، بہتر کر کے لیا کرو، پیارے کر کے لیا کرو۔ اگلا حوالہ جی تہذیب الاحکام، سبحان اللہ، شیخ طوسی کا نام سنا جی؟ بہت بڑا نام، شیخ طوسی، خود امام زمانہ سے ملاقات، اور یہ درود پڑھا جاتا ہے، اکثر ہم درود پڑھتے ہیں والعصمۃ الفاطمیہ والشجاعۃ الحیدریہ، یہ درود طوسی ہے۔ مفاتی میں یہ درود لکھا ہوا ہے، درود وظائف الابرار میں لکھا ہوا، درود طوسی کے نام سے خود امام زمانہ نے شیخ طوسی کو نقل کیا تھا۔ اور جن علماء کی میں کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں نا، ان میں سے کسی نے اپنے نام کے ساتھ معصوم کا لقب نہیں لگایا، انہوں نے اپنے آپ کو آیت اللہ نہیں کہا، آیت اللہ صرف اللہ کی کائنات میں زہرا کے بیٹے ہی تھے، اولاد زہرا۔ تہذیب الحکام شیخ الطائفہ ابی جعفر محمد ابن الحسن الطوسی، یہ اپنی کتاب تہذیب الاحکام میں لکھتے ہیں فی کیفیت الصلاۃ، باب ہے، یہ بھی باب نماز کا باب ہے۔
یہ اس باپ کی تصویر ہے. اس میں شیخ طوسی نے لکھا ہے عن بکر ابن محمد العزری نوان ابن امان الحلبی قالت قلت لعبی عبداللہ الاسماعیل آئمہ علیہم السلام فی الصلاة. وہی روایت، بالکل وہی لفظ، وہی جملے شیخ طوسی نے اپنی کتاب میں نقل کیے کہ امام صادق سے سوال کیا گیا تھا کہ مولا آپ کے نام نماز میں لے سکتے ہیں؟ تو امام نے کہا تھا اجملہم، خوبصورتی کے ساتھ لے سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ من لا یحظ الفقیہ کا حوالہ اس میں موجود ہے، الفروع کا حوالہ موجود ہے، تہذیب الاحکام کا حوالہ موجود ہے. آگے آئیں جی. کتاب کا نام ہے المراسم فی الفقہ الامامی. یہ کتاب ہے مذہب شیعہ کی بہت بڑی کتاب ہے. مراشی نجفی کی لائبریری میں یہ کتابیں موجود ہیں. یہ کتاب نجف کی چھپی ہوئی ہے. اس کتاب کا عنوان یہ ہے جی، اس کا باب، یہ اس کے باب کی نشانی ہے. یہ جی باب ہے اس کا. اس میں لکھا ہوا ہے جی، جو تشہد لکھا ہوا ہے، پورا باب تشہد کا باب ہے کہ نماز میں تشہد کیسے پڑھنا ہے. اس میں لکھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی والدین الحق لیظہروا علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون واشہد ان ربی نعم الرب وَأَنَّ مُحَمَّدًا نِعْمَ الرَّسُولُ وَأَنَّ عَلِيًّا نِعْمَ الْإِمَامُ. المراسم جی حمزہ بن عبد العزیز الدیلمی کی کتاب ہے. کوئی میرا خیال 750 سال پہلی کتاب ہے یہ مذہب شیعہ کی. آگے آ جائیں. الاحتجاج طبرسی، بسم اللہ، مذہب شیعہ کی معتبر کتاب. آپ بندے سر ہلائی جا رہے ہیں صرف. الاحتجاج کا جی 230 نمبر اس کا پیج ہے. اگر کوئی نوٹ کرنا چاہے تو وہ نوٹ کرے. کیا کہنے، بڑی ہی خوبصورت روایت. کیا کہنے، وقالت قلت لأبی عبداللہ حول یردون حدیثا فی معارج من انما لما اسر رسول اللہ. یہ معراج بیان کر رہے تھے برسی کہ جب معراج میں رسول گئے تو رسول نے واپس آ کے کہا رعیہ روایت کی علی العرش، میں نے عرش پہ کیا دیکھا، مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. فقال وسبحان اللہ غیر وکل شیء حتی قلت نعم قال ان اللہ عز وجل لما خلق العرش. نبی فرماتے جب اللہ نے عرش کو خلق کیا کتب علیہ، اس میں لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین ولما خلق العز وجل له الماء. پھر اللہ نے جب پانی کو خلق کیا کتبا، پھر اس میں لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین ولما خلق العز وجل له الکرسی. جب اللہ نے کرسی کو خلق کیا کتب علی قوام، اس کے چاروں طرف لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین ولما خلق العز وجل اللوح. پھر اللہ نے جب لوح کو خلق کیا پھر اس میں لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین. پھر جب لما خلق الاسرفیل، جب اسرفیل کو خلق کیا کتب علی جہتہ، اس کے سارے پروں میں لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین ولما خلق الجبرائیل. پھر جب اللہ نے جبریل کو خلق کیا کتب علی جناحہ، اس کے پروں میں لکھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین ولما خلق العز وجل کتب فی السماوات. پھر اللہ نے آسمانوں پر لکھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وعلی امیر المومنین ولما خلق العز وجل الارضین. پھر اللہ نے جب زمینوں کو خلق کیا کتب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین. اللہ نے زمینوں پر لکھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین. جس زمین پہ ہم رہتے ہیں یہ زمین اور زمینوں میں سے ایک زمین ہے. اس زمین میں جب لکھا گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، تو جبریل نے اللہ سے سوال کیا تھا میرے مالک تو نے اتنے مقدس نام کو زمین پہ لکھوا دیا ہے، یہاں آدم کے نالائق بیٹھے چلیں گے ان کے قدم لگیں گے، اس نام کی توہین نہیں ہوگی. فرمایا جہاں یہ کلمہ لکھا ہے اسی پہ کعبے کو رکھا تاکہ زمین پہ سخت آ جائے. علامہ باقر مجلسی کا نام سنا جی آپ نے، صاحب بہار. ان کے بھی باپ ملا تقی مجلسی، باقر مجلسی کے والد محترم خود تقی مجلسی. ان کی کتاب ہے فقہ کامل، فارسی میں ہے. اس کی حاشیہ جو لکھا ہے یہ مرش نجفی نے لکھا ہے. مرش نجفی وہ مذہب شیعہ کے عالم دین تھے جن کی ایک کتاب بڑی مشہور ہے جنہیں کہتے ہیں مکاشفات مرشی، جس میں انہوں نے اپنی امام زمانہ سے ملاقاتوں کا ذکر کیا ہے.
کہ جتنی بار میں نے امام سے ملاقات کی ہے تو میں نے ان ملاقاتوں میں امام سے کیا پوچھا ہے. اب ملا تقی مجلسی باقر مجلسی کے والد، کتاب کا نام فقہ کامل. اس کتاب کو فقہ مجلسی بھی کہا جاتا ہے. فقہ مجلسی کے عنوان سے بھی آپ کو انٹرنیٹ سے PDF فائل مل سکتی ہے. آپ کو اسے فقہ مجلسی بھی کہا جاتا ہے، فقہ کامل بھی کہا جاتا ہے اور کتاب الفقہ بھی کہا جاتا ہے. اس میں باب ہے باب الصلاۃ کا، جو نماز والا باب ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب تم ابو بصیر سے روایت ہے، امام جعفر صادق نقل کردہ. امام جعفر صادق نقل کرتے ہیں بسم اللہ وباللہ والحمد للہ وخیر الاسماء کلها للہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ وارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وبین یدی الساعہ واشهد ان ربی نعم الرب وان محمدا نعم الرسول وان علیا نعم الوصی ونعم الامام. یہ تشہد کا باب لکھا ہوا ہے ملا تقی مجلسی باقر مجلسی کے والد محترم نے کتاب فقہ کامل میں. اگلی کتاب ہے جی القطرہ، السید احمد مسلم کی کتاب ہے. اب اس کا جو چیپٹر ہے جی وہ القطرہ کا ہے جی 368 نمبر 368 نمبر اس کا پیج ہے جی. اس میں لکھا ہوا ہے حب اشترہ بسنت بعض الانصار بے انکار بے شہادت ولایت فی الاذان والاقامہ. اسے سوال کیا ہے کہ معصوم سے پوچھا گیا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اذان میں اور اقامت میں ولایت کی گواہی سے انکار کرتے ہیں. وفی خبر القاسم، یہ خبر قاسم سے ملی ہے دجاج طبرسی میں. وَإِذْ قَالَ أَحَدَكُمْ، پھر امام نے کہا تم میں سے اگر کوئی شخص فقل کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے فلیقل، تو وہ ضرور کہے علی امیر المومنین حجت اللہ. مرحبا. القطرہ اس کی اردو میں جلدیں بھی آ گئی ہیں. اردو میں جو اس کی کتاب کا ترجمہ کیا گیا ہے منہاج الصالحین سے، اس کا اردو میں نام رکھا ہوا ہے مناقب اہل بیت. مناقب اہل بیت کے نام سے آپ کو یہ کتاب ملے گی. یہ ترجمہ ہے القطرہ کا. القطرہ کا 368 نمبر پیج ہے. اس پہ یہ تشہد کا باب لکھا ہوا ہے کہ امام سے پوچھا گیا تو امام نے جو تشہد نقل کیا وہ نقل یہ ہے. اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کہتے جی اگر یہ ساری جگہوں پہ لکھا گیا ہے تو پھر کسی مجتہد نے کیوں نہیں لکھا؟ جس مجتہد نے لکھا نہیں اسے فنڈ ہی نہیں ملا. جس نے لکھا ہے نا جی، میں کھل کے بات کر رہا ہوں، کھل کے، جس نے لکھا ہے اسے کوئی پیسہ نہیں ملا. اس نے غربت کی زندگی گزاری کیونکہ اس نے علی ولی اللہ کا اقرار کیا، وہ دنیا سے ہٹ گیا. نہ اس کی توضیح چھپی، نہ وہ توضیح مارکیٹ میں آئی، نہ لوگوں کا ان کی طرف رجوع ہوا. ہزاروں کی تعداد میں مجتہدین ایسے صاحب فتویٰ لوگ ایران کی گلیوں میں موجود ہیں جن پہ سرکاری طور پہ پابندی ہے، ان سے نہیں ملا جا سکتا، کیونکہ ان سے مل لیا گیا تو بڑے بڑے ملاؤں کی دکانیں بند ہو جائیں. آپ ماتمی لوگ ہیں، آپ عزادار لوگ ہیں، آپ تو وہاں جا کے مٹی کو بھی چومتے ہیں، لیکن آپ کو وہاں کی کرپشن کا اندازہ نہیں ہے کہ وہاں اسلام کے نام پہ کتنی بڑی کرپشن ہے، مذہب کے نام پہ کتنی بڑی کرپشن ہے. آج بندے سوال کرتے ہیں جی یہ ہونا چاہیے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ 300 350 400 مجتہد ہے، ہر ایک نے اپنی علیحدہ علیحدہ توضیح لکھ دی ہے. ہمارے امام 12 تھے اور 12 کے 12 کی شریعت ایک تھی. یہ 350 نے علیحدہ کیوں کی ہوئی ہے؟ ایک جگہ پہ مستند کیوں نہ ہوئے جی؟ اب یہ توضیح المسائل پہ کسی نے کیوں نہیں لکھا؟ یہ مبشر کاشانی کی توضیح المسائل کا ٹائٹل میرے پاس ہے، یہ بھی صاحب فتویٰ ہیں مبشر کاشانی. انہوں نے اب اپنی کتاب میں توضیح المسائل میں ان سے پوچھا گیا ہے. تشہد کا باب ہے، واجبات نماز کے نام سے یہ چیپٹر ہے، اور باب اور جو پیج ہے پیج 198 ہے. اس میں لکھا گیا در تشہد میتوان بروایت ابی بصیر کے مرحوم مجلسی اول. وہ کہتے ہیں کہ میں نے مجلسی اول سے جو پڑھا ہے انہوں نے ابو بصیر سے فقہ الامامیہ یعنی کہ فقہ کامل نقل فرمودہ عمل نمود و چنین بے قویت. انہوں نے یہ جو تشہد لکھا ہے وہ تشہد یہی ہے، بسم اللہ وباللہ والحمد للہ وخیر الاسماء کل للہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وبین یدی الساعہ واشہد ان ربی نعم الرب ان محمد نعم الرسول وان علی نعم الوصی ونعم الامام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ مبشر کاشانی نے تشہد لکھا ہوا ہے اپنی کتاب واجبات نماز کے صفحہ نمبر 198 میں. آگے چلیں جی.
بور تو نہیں ہو گیا؟ کتاب کا نام ہے جی الفقہ. یہ مولوی کی لکھی کتاب نہیں، خود امام رضا نے لکھوائی ہے یہ کتاب. اسے فقہ رضا کے نام سے مذہب شیعہ میں یاد کیا جاتا ہے جی. مولوی نے نہیں لکھی، مولا کی لکھی کتاب. سبحان اللہ. امام رضا علیہ السلام نے اپنی مرضی سے یہ کتاب لکھوائی ہے اور اس کا ایک بھی لفظ امام کی مرضی کے بغیر نہیں لکھا ہوا. فقہ رضا کے نام سے. اب یہ جو میرے پاس جو کتاب کا ٹائٹل ہے، یہ جو کتاب موجود ہے، یہ کتاب بیروت لبنان کی بھی ہے اور تہران سے بھی ہے اور قم سے بھی ہے. فقہ کامل امام رضا کی لکھی ہوئی کتاب. صفحہ نمبر ہے جی اس کا 108. امام رضا سے نماز کے بارے میں پوچھا گیا. نماز کے التعمت النامت المبارکات الصالحات متاب و زکاة و تحرم و خلص کل و کل خیر. امام نے فرمایا جب تم اللہ کی طرف رجوع کرو نماز کے لیے تو طیب اور طاہر جسم کے ساتھ، طیب اور طاہر قلوب کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پہنچو، اپنی رکعتوں کو مکمل کرو. رکعتوں کو مکمل کرنے کے بعد جب اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ جاؤ تو پھر اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کے اپنی گواہی دینا اشہد انک نعم الرب و ان محمد نعم الرسول و ان علی نعم المولا. فقہ امام رضا، کتاب کا نمبر، پیج کا نمبر 108 نمبر صفحہ. الحدائق الناظرہ. احکام العطرۃ الطاہرہ کس کی کتاب ہے جی؟ چھوٹے چھوٹے مولوی ہتھیار میں لے کے نہیں آیا. شیخ یوسف البحرانی، مذہب شیعہ کا مستند ترین چھوٹا موٹا مولوی ان ہستیوں کا انکار ہی نہیں کر سکتا. شیخ یوسف البحرانی، کتاب دار الکتب الاسلامیہ نجف سے چھپی ہے. 186 ہجری کے یہ متوفی ہیں جی. انہوں نے اپنی کتاب میں جلد نمبر 8 ہے، صفحہ نمبر 801 ہے. وَلَا نَرَدَّ عَلَى ذَلِكَ أَفْضَلَ الثَّالِثَ وَقُلْتَ. اور جب تم میں سے کوئی بھی نماز کے لیے بیٹھے وَلَمَا خَلَاصَ، پھر وہ خلوص کے ساتھ کہے أَشْهَدُ أَنَّ انک نعم الرب وان محمد نعم الرسول وان علی نعم المولا وان الجنت الحق والنار الحق والموت الحق. یہ تشہد لکھا ہوا ہے الحدائق الناظرہ میں یوسف البحرانی نے. سبحان اللہ. یہ کتاب کا ٹائٹل ہے، یہ اس کا پیج ہے، یہ نیچے میں نے انڈرلائن کیا ہوا ہے جس جگہ پہ یہ تشہد کا باب. مرحبا مرحبا. اس سے آگے آگے یہ مستند الشیعہ، یہ کتاب ہے جی. احکام الشریعہ اس میں المولا احمد بن المولا ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، جلد الاول ہے. اور یہ چھپی کہاں سے ہے؟ مرشی نجفی کی لائبریری سے خود چھپی ہے. قم المقدسہ ایران سے یہ چھپی ہوئی کتاب ہے. اس میں یہ تشہد کا باب لکھا ہوا ہے. اس تشہد کے باب میں وہی تشہد لکھا ہوا ہے جس میں مولا علی کی ولایت کی گواہی ہے. میں عبارتوں کے نام نہیں لیتا جاؤں گا، جلدی جلدی آپ کے سامنے، کیونکہ وقت کے دامن میں وسعت نہیں ہے. جواہر الکلام، یہ مذہب شیعہ کی کتاب ہے. یہ وہ کتاب ہے جن کو مجتہد بنایا جاتا ہے، انہیں درس خارج میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے. جواہر الکلام، جواہر الکلام اجتہاد کی کتابوں میں سے کتاب ہے. اس میں جلد نمبر اس کی 10 ہے، صفحہ نمبر اس کا 668 ہے، 688. اس میں یہ باب لکھا ہوا ہے تشہد کا باب، اور تشہد کے باب ہے مولا علی کی ولایت کی گواہی کو لکھا ہوا ہے. مستدرک الوسائل مرزا حسین النوری تبرسی کی کتاب ہے. اس میں یہ اس کی کتاب ہے، یہ کتاب کا ٹائٹل ہے، یہ اس کا باب ہے. اس باب میں کتاب الصلاۃ میں باب کیفیت الشہادت، شہادت کی کیفیت کی جو گواہیاں تشہد کی، اس میں یہ مولا علی کی ولایت کی گواہی کو لکھا گیا ہے. جامع احادیث شیعہ، مذہب شیعہ کی ایک بہترین کتاب ہے جس میں تمام معصومین کی حدیثوں کو جمع کیا گیا ہے. یہ جامع احادیث شیعہ ہے. اس کی جلد نمبر 5 ہے. یہ اس کا صفحہ نمبر ہے 5 نمبر، جلد کا 8 نمبر. یہ اس کا وَأَنَّ علی ابن ابی طالب نعم المولا، یہ مولا علی کی ولایت کی گواہی اس کتاب میں موجود ہے. الشہادۃ الثالثہ کے نام سے زندہ مجتہد ہے. اس وقت بھی نجف میں پڑھا رہے ہیں. اس وقت بھی اگر آپ نجف جائیں، حوزہ علمیہ نجف میں سب سے بڑا نام شیخ سند کا ہے. ان کی ایک کتاب اردو میں ترجمہ ہو کے ولایت علی کے نام سے بھی آ چکی ہے مارکیٹ میں. وہ کتاب آپ کو لاہور مقطع الرضا سے مل سکتی ہے، ترا پبلشر سے مل سکتی ہے. یہ الشہادۃ الثالثہ کے نام سے شیخ سند نے روایت لکھی ہوئی ہے اور انہوں نے مولا علی کی ولایت کی گواہی کو نماز میں واجب کے طور پہ کہا. اس سے آگے یہ توضیح المسائل ہے جی، صادق شرازی کی منہاج الصالحین لاہور سے چھپی ہوئی ہے. ان سے پوچھا گیا ہے علی ولی اللہ کی گواہی سے نماز باطل ہو جاتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ علی ولی اللہ کی گواہی سے نماز باطل نہیں ہو سکتی. یہ شرازی نے
اپنی کتاب میں لکھا سر الایمان کے نام سے، عبدالرزاق الصوفی المکرم ان کی کتاب ہے سر الایمان کے نام سے، یہ اس کتاب کا پیج ہے، اس میں بھی سر الایمان میں مولا علی کی ولایت کی گواہی کو نماز میں لکھا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ رسالت القوانین الشرعیہ محمد علی طباطبائی اول ان کی کتاب ہے قوانین شرعیہ کے نام سے، اس میں بھی مولا علی کی ولایت کی گواہی کو لکھا گیا ہے۔ تزیہ المسائل ہے مرزا یوسف الدین رستگار کی، مولا علی کی ولایت کی گواہی کو لکھا گیا ہے۔ یہ آگے میں نے سارے فتوے لگا دیے جن جن زندہ مجتہدین نے اور دنیا سے گزرے ہوئے مجتہد نے مولا علی کی ولایت کی گواہی کو لکھا ہے۔ شرح شرائع الاسلام ہے، رضا المشترک تہرانی کی کتاب ہے، اس نے اپنی کتاب میں مولا علی کی ولایت کی گواہی کو لکھا ہوا ہے۔ تحفہ احمدیہ جو ہمارے انڈیا بر صغیر پاک و ہند کے لوگ جس سے رجوع کرتے تھے، جسے آج ہمارے پاکستان میں تحفۃ العوام کے نام سے تبدیل کر دیا گیا ہے، جب یہ پہلی دفعہ لکھی گئی تھی تو ناصر الملت نے تحفہ احمدیہ کے نام سے لکھی تھی، جب ہمارا شیعت کا مرکز قم نہیں لکھنؤ ہوا کرتا تھا، اور اس دور کے علماء جو تھے وہ ولایت پہ قائم تھے، سید پرست تھے، عقیدے والے تھے، ماتمدار تھے، زنجیر زن تھے۔ ناصر الملت مذہب شیعہ کا بر صغیر پاک و ہند کا بہت بڑا نام ہے، انہوں نے جو تحفہ احمدیہ لکھی تھی اس تحفہ احمدیہ میں تشہد کے باب میں مولا علی کی ولایت کی گواہی کو لکھا گیا۔ جامع المسائل کتاب ہے، اس میں مولا علی کی ولایت کی گواہی کو لکھا ہے۔ آگے میں نے یہ سارے فتوے لگا دیے ہیں، یہ مکمل کتابیں جتنی بھی ہیں، ان کتابوں کے ٹائٹل، ان کے پیج، پوری کتاب کی کاپی، یہ سارے کے سارے فتوے میرے بھائی عمران مرزبہ سید آفتاب شریف کے پاس ہوں گے، ان سے لیجئے گا، انہیں پڑھیے گا اور ساری زندگی علی ولی اللہ پہ قائم رہیے۔ صرف روکنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، علی ولی اللہ پڑھنے والوں کی تعداد تھوڑی ہے۔ بس وجہ یہ ہوئی ہے کہ جن کی پروڈکٹ گندی تھی ان کی مارکیٹنگ اچھی ہے، ان کی جنس گندی تھی انہوں نے بیچی بڑے اچھے طریقے سے، ہماری جنس بڑی اچھی ہے ہم، لیکن ولایت کی تبلیغ بڑے غلط طریقے سے، گالی دینے کا نام ولایت نہیں، دوسرے کے گریبان پھاڑنے کا نام ولایت نہیں، ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے لڑانے کا نام ولایت نہیں، ولایت نام ہے اکٹھا کرنے کا۔ کبھی بھی مجھے کتابوں کے حوالے نہ دکھانے پڑتے، صرف اس لیے دکھائے ہیں کہ جو لوگ مولا سے زیادہ مولوی کی مان لیتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے پچھلی 5 مجلسوں میں اللہ کا قرآن بھی پڑھ دیا، معصوم کا فرمان بھی پڑھ دیا، مولوی کی کتابیں بھی لکھ دی ہیں۔ ساری زندگی علی ولی اللہ پہ اس طرح قائم رہنا کہ اس دنیا نے نقصان ہی سیدوں کا ولایت علی۔ تفصیلات کا وقت ہی نہیں رہا، 2 کے 2 جملے میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ حسن کے یتیم بیٹے کے آخری 2 مجلسوں میں میرے بھائی کا حکم ہے کہ ایک مجلس جو ہے وہ مخصوص ہوگی جناب سیدہ کے عنوان سے، اس میں بی بی کا مقدمہ پڑھا جائے گا، حق سیدہ پڑھا جائے گا، شہادت بی بی کی پڑھی جائے گی، آخری مجلس میں مولا امیر کی شہادت پڑھی جائے گی۔ آج اس مظلوم کی شہادت سننا جو حسن کا یتیم ہے۔ خود قاتل روایت کرتا ہے کہ میں نے 10 محرم کو کربلا میں حسین کے خیمے سے 13 سال کا 14ویں کا چاند دیکھا۔ سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ جو قاتل کو چاند لگتا تھا وہ ماں کو کیا لگتا ہو۔ بڑی حسرت تھی حسن کی زوجہ کی کہ میں اپنے قاسم کے سر پہ سہرے سجاؤں، میں اپنے قاسم کی شادی کروں۔ شب عاشور تھی، حسین کے خیموں کا پہرا عباس اور علی اکبر دے رہے تھے۔ عباس اور اکبر پہرا دیتے دیتے عباس نے کہا اکبر صبح سب سے پہلے میدان میں میں جاؤں گا۔ اکبر نے گھوڑا روک کے کہا نا چچا صبح سب سے پہلے تو نہ جانا، تیرے جانے سے میرے بابے کی کمر کی زور ٹوٹ جائے گا، سب سے پہلے میدان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ